يرزق من يشاء ما يشاء كيف يشاء بما يشاء تعجل عدل حق تفضل. ونشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله من ركب سفينة ونجا وتدى ومن تخلف عنها وظل وخرج بحرها. حسن عباد الله بالاتسام التقوى فإن الله بالمتين ورد الأسلام ومبادرتكم الموت قبل حلول الحمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل إن كنتم في برد مشاهدة الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى الفناء. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھیں کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے تو اس کا لیڈر ہوتا ہے اور پھر جو ہے جو لیڈر کہتا ہے یعنی پورا لشکر جو ہے اس لیڈر کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے. تو ہمارے مذہب میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جو اس مذہب پوری دنیا کے لیے آئے جو رہبر امام کی حیثیت ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ امام نے یہ بتایا ہے تمام چیزیں کہ دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارے اور تمام جو ہے اصول بیان کر دیا. تمام دنیا کے اصول یعنی معاشرہ جو ہے کس طریقے سے کامیاب ہوگا، کس طریقے سے نیکوکار معاشرہ ہوگا، تو امام اہل بیت معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے. اب دیکھیں اب ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں جو تمام چیزیں ہیں جاندار چیزیں جو ہے صحرا میں بھی ہیں سمندر میں بھی ہیں، یہ تمام ہے نا 4 حصوں میں تو تقسیم کر ہی سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں تو اس کے لیے جو ہے امام نے بتایا کہ انسان زندگی کس طریقے سے گزارے، کس طریقے سے معاشرہ جو ہے وہ نیکوکار ہوگا. تو امام نے بتا دیا کہ جب تک صحیح نہیں کرو گے، محنت نہیں کرو گے تو اس وقت تک جو ہے تم کامیاب نہیں ہو سکتے. یعنی خود محنت نہیں کرو گے تو کوئی ساتھ جو ہے تمہارا نہیں دے گا. آپ نے سنا ہے نا سکندر کا، سکندر جو ہے وہ دیکھ رہا تھا یہ چیونٹی ہے وہ غذا لے کر دیوار پہ چھت پہ جانا چاہتی ہے لیکن گر جاتی ہے. پھر جو ہے کوشش کی بات پھر جو ہے وہ چیونٹی گر جاتی ہے. آخر کار جو ہے چیونٹی چھت پہ پہنچ گئی. تو سکندر نے جو ہے اس سے سبق لیا. وہ سکندر تھا لیکن جو ہے ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت ہیں اور اہل بیت نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے اس دنیا میں زندگی گزارو اور فرمایا کہ اس وقت تک جو ہے معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا مثلا جب تک جو ہے اس دنیا میں 3 چیزیں نہ ہو. انسان جو ہے بیمار ہو کر مر جائے گا، اگر جو ہے اسپتال نہ ہو ہاسپٹل نہ ہو تو بیمار مر جائے گا. انسان جو ہے جاہل رہ جائے گا اگر جو ہے اسکول کالج مدرسہ وغیرہ نہ ہو. امام نے فرمایا کہ اگر جو ہے راستہ ہموار نہ ہو، سڑک راستہ ہموار نہ ہو تو پھر چلنے میں دشواریاں پیدا ہوں گی. تو ظاہر سی بات ہے کہ بتایا کہ کس طریقے سے ہے یہ معاشرہ جو ہے نیکوکار ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیں اگر جو ہے انسان نیکوکار ہے، نیکوکار اگر ہے
تو پھر جو ہے عالم برزخ میں بھی ہوگا تو وہ بھی ہے نا، اس کے لیے بھی یہ روایت میں یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ باقی جو ہے کچھ چیزوں کچھ لوگوں کو افراد کو پروردگار جو ہے یہ بتانا چاہتا ہے، یعنی اگر نیکوکار ہے تو اسے جو ہے چاہے کہیں دفن کرے اسے جو ہے پروردگار منتقل کر دیتا ہے ایک جگہ سے، اگر نیکوکار ہے تو پھر اسے پروردگار منتقل کر دیتا ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ جو منتقل کرتا ہے 3 مقام ہے، ایک مدینہ منورہ مدینہ، ایک جو ہے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ یہ دوسری جگہ، اور تیسری جگہ جو ہے وہ کیا ہے کربلا معلیٰ، یعنی بتایا کہ اگر جو ہے نیکوکار ہے چاہے اسے جو ہے انسان کہیں بھی دفن کر دے نا، اللہ حکم دیتا ہے کہ اسے پروردگار جو ہے منتقل کر دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے، اور وہ فرشتے کا نام فرشتہ نقالہ ہے نا، نقالہ فرشتہ، وہ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیتا ہے۔ اگر جو ہے نیکوکار ایسے جو ہے انسان بھی پایا جاتے ہیں، جیسا کہ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں جناب مشم تمار آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ مولا یا امیر المومنین میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ سوال کیا کہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، سب واضح ہو جاتا ہے کہ یعنی دفن بھی کر دیا گیا ہے تمام چیزیں، اور مشم تمار نے مولا کائنات سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی مناسب جگہ پہ دفن کر دیا جائے، کسی مناسب جگہ ہو جائے۔ تب جو ہے مولا نے فرمایا کہ مشم فکر نہ کرو، جو انسان جو ہے نیکوکار ہوتا ہے تو پروردگار جو ہے اسے منتقل کر دیتا ہے۔ ابھی ذکر کیا نا 3 جگہ 3 مقامات، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور کربلا معلیٰ، مقامات جو ذکر کیا ہے، تو کہا کہ فکر نہ کرو، جو انسان نیکوکار ہوتا ہے تو پروردگار جو ہے اسے منتقل کر دیتا ہے۔ تو بہرحال اس سلسلے سے بہت سے روایات میں اور دیگر جو ہے واقعات ہے کہ جیسا کہ آپ سنتے رہتے، گئے بھی ہوں گے جو زیارت پہ گئے ہوں گے وادی السلام، وادی السلام جو ہے نا آپ دیکھیں بہت سے وہاں کے کرامات بھی ہیں وادی السلام میں، جناب صالح بھی ہیں اور جناب ہود علیہ السلام بھی ہے، یا مثلا آپ دیکھیں کہ جو بھی نجف اشرف جاتا ہے مولا علی کی زیارت پڑھتا ہے تو اس کے بعد جو ہے جناب آدم کی بھی زیارت پڑھتا ہے، جناب نوح کی بھی زیارت پڑھتا ہے تو بہرحال اگر آپ غور کریں تو معلوم یہ ہوا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دفن سے پہلے جو ہے وہاں پہ جناب آدم بھی، اس کے بعد جناب صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، تو معلوم یہ ہوا کہ مولا علی کے دفن ہونے سے پہلے جو ہے وہ قبرستان تھا۔ تو بہرحال ہے نا وادی السلام کے جو ہے وہ بہت وہاں کے کرامات ہے جو اکثر جو ہے لوگوں نے نقل کیا ہے، اور یہ بھی ملتا ہے مازندرانی نے ایک واقعہ لکھا ہے، آگے مازندرانی وہ لکھتے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا جعفر، وہ ٹیکس وغیرہ لیتا تھا ٹیکس وغیرہ۔ آج بھی دیکھیں کہ آج بھی ہوتا ہے نا ٹرک وغیرہ لوگ کرتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے زبردستی اور جبرن اور ظلم بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ جعفر جو نام تھا وہ ٹیکس لیتے تھے، تو انہیں کا ایک دوست تھا، ہمسایہ تھا، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ انہیں جو ہے زنجیر میں جکڑ کر اور زنجیر سے آگ نکل رہی ہے اور انہیں کھینچا جا رہا ہے۔ جب نیش بیدار ہوئے تو پھر جو ہے آگے پیغمبر اکرم کے حرم میں، اور آنے کے بعد پیغمبر اکرم کا واسطہ دے کر شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا واسطہ دے کر جو ہے انہوں نے بات کی۔ اب اس کے بعد جو ہے
دوسرے دن جو ہے اب خواب میں دیکھا یا وہ شخص جو ہے رات سے بری ہے، اس نے کہا کہ دیکھو تم نے جو دعا کیا ہے، جو واسطہ دے کر، تو تمہاری وجہ سے ہے نا پروردگار نے جو ہے ہمیں معاف کر دیا، سمجھ گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے نا مومنین، وہ جو مرحومین ہیں مومنین نہیں ہیں، اگر جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا کرے، ارے کچھ نہیں تو آج روز جمعہ ہے نا، روز جمعہ ہے، نماز پڑھنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم جو ہے 10 مرتبہ صلوات پڑھ کر جو ہے مرحومین کو ہدیہ کر دے، 10 مرتبہ پڑھ کر، جتنا چاہے یا تو ایسا پڑھ کر نیت کر لے، یا خاص طور سے ان کے لیے کہ جن کے نسل میں کوئی موجود نہیں ہے، نوائس وغیرہ ان کے نسل میں کوئی موجود نہیں ہے، تو خاص طور سے اگر جو ہے ان کے لیے ہے نا نیت کر کے دعا ہے یا دیگر چیزیں ہیں یا صلوات ہے، جو چاہے تو وہ ہدیہ کر دے۔ تو بہرحال تو یہ درمیان میں بات آ گئی کہ مختصر یہ کہ جو کرامات ہے اس سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے بہت غریب تھا، نادار تھا، اور وہ جو ہے وادی السلام کی طرف جا رہا تھا، اس نے کیا دیکھا کہ یہ جنازہ جا رہا ہے، تو جیسے عام مومنین شرکت کرتے ہیں نا جنازے میں، جنازہ دیکھ لیا تو وہ بھی شریک ہو گیا۔ اب جب شریک ہو گیا، اب جب آگے بڑھا تو معلوم یہ ہوا کہ ایک عجیب محل ہے، اور دیکھا ایک شخص جو ہے تاج پہنے ہوئے بیٹھا ہے، اور اس نے بلایا، ہم جا کر قریب پہنچ گئے، اور جب قریب پہنچے تو اس نے کہا تم نے ہمیں پہچانا؟ ہم نے کہا نہیں پہچانا۔ اس کا مطلب کہ وہ پہلے سے یہ بھی جانتا تھا۔ کہا کہ نہیں، ہم نے تو نہیں پہچانا۔ کہا کہ دیکھو ہم وادی السلام میں ہیں، اگر کہو تو تمہارے والدین سے بھی ملا دے۔ اب جب یہ کہا کہ ظاہر سی بات ہم ملنا چاہتے ہیں، اشارہ کیا، اب جو ہے والدین سے بھی ملا۔ اب جب والدین سے ملا، والدین نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ ہم جو ہے، یعنی پوچھا کیسے زندگی گزر رہی ہے، تو بتایا کہ ہم جو ہے تنگ دست ہیں، غریب ہیں۔ اور جب یہ بتایا تو اس کے باپ نے اشارہ کر دیا، دیکھو سامنے ہے۔ اس نے جو ہے چادر کے مطابق وہ چاول لے لیا، سنیے، چاول لے لیا، اور چاول لے کر جو ہے گھر پہ گیا۔ اب جو چاول بنایا ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ اڑوسی پڑوسی پوچھ رہے تھے کہاں سے چاول لائے ہو کہ اتنی خوشبو آ رہی ہے، لیکن اس نے بتایا نہیں کسی سے۔ آخر کار جو ہے بیوی نے سوال کیا، یہ بتائیے کہ آپ چاول کہاں سے لائے ہیں، کتنی خوشبو آ رہی ہے، اس سے پہلے جو ہے کسی چاول میں ایسی خوشبو نہیں آتی تھی۔ تب جو ہے اچھا، اس سے پہلے جو سلسلہ تھا چلتا تھا، یعنی مختصر چاول تھا، لیکن اس میں جو ہے کمی واقع نہیں ہوتی تھی۔ جس طریقے سے آپ سمندر سے پانی نکالے سمندر کم نہیں ہوتا، اسی طریقے سے وہ چاول بن رہا تھا لیکن چاول میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ اور جب بیوی نے اصرار کیا بتائیے آپ جو ہے چاول کہاں سے لے کر آئے، تب جو ہے اس نے بتا دیا۔ اب جو بتایا تو اب چاول ختم ہو گئے۔ بہرحال مختصر اس کو کر کے یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں یہ تمام جو ہے کرامات ہے، تو یعنی انسان جو ہے اگر اس دنیا میں نیکوکار ہے تو پھر جو ہے نا عالم برزخ میں بھی ہو، جیسا کہ ابھی ذکر کیا کہ پروردگار جو ہے اسے منتقل کر دیتا ہے، اس کے لیے جو ہے راحت کا سبب ہو جاتا ہے۔ تو نیکوکار میں سے ایک چیز یہ چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ انسان نیکوکار ہے جو دوسرے مومن کو خوش رکھے، خوش رکھے۔ مثلا ایسی بات نہ کہے کہ سن لے تو اسے دکھ ہو، ایسی بات نہ کہے، خوش رکھے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے مومن کو خوش رکھ رہا ہے تو پھر وہ شخص جو ہے کیا ہے، نیکوکار ہے۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے نیکوکار ہے کہ جو ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہو، ایک دوسرے کا مددگار ثابت ہو، وہ نیکوکار ہے، وہ شیعہ ہے۔
اور اگر جو ہے کسی کا جڑ کاٹنا شروع کر دے، اگر جو ہے برا تصور ہو اس کے بارے میں، یا مثلاً جو ہے غلط اقدام کرنے کا تصور ہو اس کے خیال میں، اور یہ چاہتا ہو، تو پھر جو ہے وہ نیکوکار میں سے شمار نہیں ہوگا، ہے نا۔ پھر جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ نیکوکار نہیں ہوگا۔ مثلاً جو الگ مسئلہ ہے کہ انسان احساس کرے یا نہ کرے، لیکن ہو سکتا ہے اگر یہ سوچ لے کہ ہمارا بیٹا خراب ہوا، ناکام ہو گیا ہے، تو دوسرے کا بیٹا بھی ناکام ہو جائے، ہے نا۔ اگر جو ہے یہ چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کینہ ہے نا، دل میں جو ہے وہ بغض ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان تمام چیزوں کو دور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو فرمایا ہے انسان جو ہے اس پہ عمل کرے۔ تو ظاہر سی بات ہے امام کا جو دور تھا جو کہ شہادت کی تاریخ بھی تمام کے قریب ہے، اور بہرحال 5 شوال بھی ہے، بعض روایت میں 5 رجب بھی ہے، بعض روایت میں جو ہے وہ جو ہے 25 شوال بھی ہے۔ تو بہرحال ایک روایت کے مطابق جو ہے 15 شوال کو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اس مناسبت سے امام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور منصور دوانٹی کے زمانے میں امام کو شہید کیا گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو دشمن تھے، آپ دیکھیں کہ تمام چیزیں جو ہے واضح تھی امام کی تمام چیزیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے امام کو زہر دے کر، زہر کے ذریعے شہید کیا گیا، اور خود جو ہے امام کا نام جو ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، جیسا کہ روایت میں سنتے رہتے ہیں، وقت کے امام زمانہ علیہ السلام تک جو ہے تمام نام کا ذکر کر دیا، واضح کر دیا پیغمبر اکرم نے، تمام چیزوں کو واضح کر دیا کہ یہ امام ہے۔ اور بہرحال جو نام ہے، اسی لیے یہ ہے نا کہ جو پیغمبر اکرم کا محمد نام ہے، اگر کوئی نام بھی رکھے تو پھر جو ہے اس کے ساتھ کنیت روایت میں نہیں رکھ سکتا، بہرحال اس لیے نام بھی نہیں لیں گے، تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ تعظیماً جو ہے احتراماً کھڑا ہونا ہے۔ تو بہرحال تمام چیزیں جو ہے پیغمبر اکرم نے واضح کر دیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ امام کے زمانے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو ملعون تھا منصور دوانٹی، اللہ کی لعنت ہو اس پہ، جو اس ملعون نے اسی نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کی قبر کو جو ہے جو حل چلوایا ہے، ہدم کرنے کی جو کوشش کی ہے یہی شخص، یہی ملعون ہے۔ تو بہرحال کہ امام کے زمانے میں، امام کے دور میں ہے، اور کسی نے جو ہے جا کر اس سے منصور دوانٹی سے یہ کہا کہ دیکھو چھٹے امام جو ہے وہ تمہاری حکومت کے خلاف ہے۔ اب جب یہ کہا تو اس نے جو ہے یہ کہا کہ امام کو دربار میں بلایا جائے۔ دیکھیں امام ہے، امام کی حکومت جو ہے نا تمام ہے نا پوری کائنات میں، زمین پہ بھی ہے، آسمان پہ بھی ہے، پوری کائنات پہ ہے، ملائکہ پہ بھی ہے، کسی موقع پہ ذکر کرے گا نا ملائکہ پہ بھی ہے، تمام حکومتیں اختیار ہے۔ لیکن اب جو ہے اس نے بلایا، اب جب امام کو بلایا، اب اس نے کہا، منصور دوانٹی نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ ہماری حکومت کے مخالف ہیں۔ امام نے کہا کہ نہیں، دیکھیے کسی نے جا کے جھوٹ کہا، غیبت کیا، جھوٹ بولا۔ امام نے کہا نہیں، ایسی تو بات نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر جس نے کہا ہے اگر ہم اسے بلا دیں، تو امام نے کہا بلاؤ۔ اب وہ شخص آیا، اسے بلایا، منصور دوانٹی نے اسے بلایا، اور بلانے کے بعد اب جو ہے سوال کیا، کہا کہ تم جو ہے کیا کہہ رہے تھے کہ ایسی بات ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، بالکل کہا ہے انہوں نے۔ امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ قسم کھاؤ گے؟ اللہ کی قسم کا کہا بالکل کھائیں گے، آپ نے کہا ہے۔ اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم
آپ نے کہا تو چھٹے امام نے کہا کہ ایسے قسم نہ کھاؤ جیسے ہم کہہ رہے ہیں اس طریقے سے جو ہے الفاظ کو دہراؤ. کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، جیسے کہیے ویسے جو ہے ہم الفاظ کو دہرائیں گے. تو امام نے کہا بریۃ من اللہ بقوت، یعنی جو ہے تم یہ قسم کھاؤ کہ ہم جو ہے ہم طاقت رکھتے ہیں، اللہ کی طاقت سے ہم بے نیاز ہیں، ہمیں جو ہے ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس. نماز میں کہتے ہیں نا بحول اللہ، یہ جو ہے طاقت جو ہے نا اللہ کی طرف سے عطیہ ہے. نماز میں کہتے ہیں تو باہر اس میں امام نے کہا کہہ دو کہ ہم جو ہے اللہ کی طاقت سے بری ہیں. اب جو ہے جیسے اس نے الفاظ کو دہرایا فوراً گرا اور جو ہے واصلے جہنم ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے منصور نے یہ نہیں کہا اٹھاؤ، کہا اس کا پاؤں پکڑو اور پھینک کے جو ہے دربار کے باہر لے جاؤ. اب لوگوں نے کچھ امام کے چاہنے والے تھے تو انہوں نے امام سے سوال کیا مولا جب آپ آ رہے تھے تو آپ کے لب مبارک جو ہے حرکت کر رہے تھے اور اس وقت آنے سے پہلے جو ہے منصور دوانکی جو ہے بہت غصے میں تھا، لیکن جیسے ہی آپ دربار میں داخل ہوئے اس کا غصہ جو ہے ٹھنڈا ہو گیا. تو مولا یہ بتائیے کہ جب آپ آ رہے تھے تو آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہ امام نے کہا وہی دعا کہ جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے روز عاشوراء اپنے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ بیٹا جب بھی کوئی مصیبت ہو تو پھر یہ دعا پڑھنا، یا عدت عند شدتی یا حوض عند غربتی. کہا کہ وہی دعا جو ہے ہم نے پڑھا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے عالمی فضا اور عالمی تمام جو ہے جو مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں اس سے برطرف ہونے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس دعا کو، اور جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے اس دعا کو پڑھتے رہے. پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو تمام عرضی اور سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن الحدیث ابلغ موضوع کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو العليم الكريم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت ورحمته وغضبته وسلطان يدين برحمه. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون عصيان السيئات لم يعظوا بها. سبحان من لا يزداد ولا معاصي العباد إلا كراما وجودا لا كثرة الذنوب إلا عفوا وصفا. نشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يهدي القوم الظالمين. ظاہر سی بات ہے کہ جو حالات ہے آپ دیکھیں جو جمہوریہ اسلامیہ ایران نے جو استقامت کے ساتھ اور جو عقیدہ شہادت کے ساتھ اور جو ہمارے رہبر نے شہید رہبر نے جو کہا تھا اور ان کے بعد جو ہے جو رہے رہبر اور جو استقامت اور جو حکم آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے برقرار ہے. اور یہ بتا دیا کہ دیکھو ہمارے عزم میں ہمارے حوصلے میں جو ہے کوئی کمی نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں کہ تب بہت سی چیزیں جو ہے
واضح ہو گئی ہے نا۔ جو رمضان الجنگ تھا، اگر جو ہے آپ تفصیل سے سب ہم سے بہتر جانتے، سب معلوم ہے آپ کو ہے نا، کہ اگر آپ غور کریں ہے نا کہ جو یہ تھا تمام چیزیں ہے نا، سپر پاور یہ تمام چیزیں، لیکن جو ہے اب جو ہے دنیا میں جو ہے سب کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ سنا ہے نا ایک 35 جو ہے ایرانی طیارہ تھا، اور بڑا طاقت تمام چیزیں تھی، لیکن جو ہے ایران نے جو کام کیا تباہی کے قریب پہنچا دیا۔ عالم پوری دنیا میں جو ہے اب وہ شخص کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں، اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی طاقت ہے نا۔ اور جو ہے ایران نے جو ہے ہر یعنی وار کے سامنے تمام جو ہے چیزوں کے جو بھی دشمن کے جو اسباب ہیں، ہر اس کے سامنے جو ہے ایران ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان جو ہے ایمان مضبوط ہو، اللہ پہ اور جو بھی کربلا سے سبق لے، وہ انسان جو ہے کامیاب رہتا ہے۔ وہ جو نہیں ہے وہ فولاد ہے نا، فولاد لوہا، فولاد کے معنی جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعا بھی کریں، اور اس سلسلے سے جو اہتمام کیا گیا ہے جتنا ہو سکے ایران کے سلسلے سے جتنا ہو سکے ہے نا کمک کرے۔ بہرحال ایک جلدی شادی سنی یاد ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں محمد بن عجلان آئے، اور آنے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ مولا آپ کے چاہنے والے بہت ہیں۔ امام نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ وہ ہمارے چاہنے والے ہیں کہاں؟ مولا آپ کے شیعہ ہیں۔ ہاں شیعہ ہیں، یہ بتاؤ کہ جو ہمارے چاہنے والے جو غریب ہیں ان کی مدد کرتے ہیں؟ کہا مولا بہت کم، 7 مل جائیں گے۔ امام نے کہا پھر کس بات کے شیعہ ہے؟ یا مثلا جو ہے سدیر سے کہا تھا، چھٹے امام نے سدیر سے فرمایا تھا کہ دیکھو ہمارے چاہنے والے جو ہے بہت کم ہوں گے، قلیل ہوں گے، ہے نا۔ آپ پہچان بھی بتائیے، 3 پہچان ہے، وقت نہیں ایک سن لیجیے ہے نا۔ اس میں سے یہی فرمایا تھا کہ وہ جو ہے ہمارے جو چاہنے والے محب ہوں گے ان کے جو ہے وہ بازو بنے گی، یعنی جب ایسا وقت آئے گا تو پھر ان کی مدد کریں گے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع پہ، اور ایسی بات ہے بیت کے چاہنے والے عزادار ہیں، تاکہ ہم جو ہے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام امام زمانہ پہ اتنی آہستہ صلوات پڑھتے ہیں جو ہے سرخرو ہو سکے۔ مختصر یہ ہے کہ جتنا ہو سکے مسجد کے باہر صندوق ہے، اہتمام ہے، اور جتنا ہو سکے ایران کی مدد کے لیے آپ حضرات جو ہے کریں۔ پروردگار جو ہے ہمیں، اور جو ہے پوری دنیا پہ آپ کی نظر ہے، سب دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں ہر مذہب پہ ہر جو ہے ضمیر انسان جو ہے اس طریقے سے قدم آگے بڑھا رہا۔ بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمارے اندر جو ہے اور شوق اور جذبہ عنایت فرمائے، اور پروردگار جو ہے مال و دولت میں برکت عنایت فرمائے، تمام مادی شمالی بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ پروردگار جو ہے جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرمائے، اسے جو ہے سربلندی عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين واشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيد نساء العالمين وزد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن مجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين
ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد عليهم الصلاة والسلام. اللهم مولانا صاحب الزمان ما يا صاحب الجوتان عالمية الشرك والنفاق. اللهم فل بنا ما أنت ولا تفل بنا ما نحن عليه بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفذ ذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. سلیم جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما. وزارت کے مستحق حج وزارت کی توفیق عنایت فرما. پروردگار جو اولاد جناب رباب علیہ السلام کے صدقے میں انہیں محب اہل بیت اولاد عنایت فرما. پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے خاک کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو محمد و آل محمد کی معرفت اور محبت اور محبت اور عشق میں اضافہ فرما. پروردگار جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما. پروردگار سے سربلندی عنایت فرما. پروردگار جو دشمن امریکہ اسرائیل سے نیست و نابود فرما. پروردگار جتنے بھی ظالمین ہیں انہیں مغلوب اور محکوم اور ذلیل اور رسوا فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. جگہ العلین عنایت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین جو عالم برزخ کی عذاب قبر میں مبتلا ہے انہیں جلد اور جلد آزادی نصیب فرما. پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد، منافقین کے نفاق، اشرار کے شر اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما. پروردگار جتنے بھی مسلمان ہیں خاص طور سے جو شیعہ میں حیدر کرار ہیں ان کے جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم کفر کو سرنگوں فرما. پروردگار وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما.